اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو شخص قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے اور 4 چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین میرے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنے چینل ویڈیو کی جانب۔ تو ناظرین، ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت فقی عبداللہ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے اور 4 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ تو اب یہ 4 چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں، اور وہ 4 چیزیں جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تو غور سے سنیں ناظرین۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا عمل ان میں جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی پکی پابندی ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دنیا بھر کے مسلمان نیت کریں انشاءاللہ اگر آپ نمازی بن جائیں گے تو اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی نہیں آئے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی، سبحان اللہ۔ اور بتایا کہ نمازی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار بھی کرایا جائے گا، سبحان اللہ۔ نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ دوسرا عمل بڑا کمال کا عمل ہے، اور یہ عمل بہت زیادہ کرنے کا ہے، قبر کے لیے بھی کرنا ہے اور دنیا میں بھی ہر طرح کی آفت سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ دوسرا عمل جو ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو ان کا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، سبحان اللہ، قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ 70 بیماریاں، 70 برائیاں، 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ صدقہ دیں، بلائیں اور بیماریاں خود ہی ٹل جائیں گی۔ تو میں آج ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں جتنے بھی دنیا بھر کے ناظرین ہیں، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ گھر کے افراد گن لیں، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، آخرت کے لیے بھی اور قبر روشن کرنے کے لیے بھی اور دنیا سنوارنے کے لیے بھی۔ بالخصوص میں کہنا چاہوں گی کہ اگلے 1-2 مہینے جس کو اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں، بچے بھی کاؤنٹ کر لیں، روزانہ صبح 7 بندوں کے لیے آپ صدقہ دیں۔ اب آپ 10 روپے صدقہ دیں، 500 روپے دیں، اللہ نے دیا ہے تو 100 روپے دیں، جس کو جیسا اللہ نے نوازا ہے۔ ایک بندے کا 1000 روپے بھی نکال سکتے ہیں۔ روز صبح صدقہ کریں۔ اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی باکس رکھ لیں، اپنی دکان میں رکھ لیں اور روز صبح صدقے کی نیت سے ڈال دیں یا کسی غریب کو دے دیں، کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیں۔ اللہ کی راہ میں روز صبح صدقہ دیں، تھوڑا بہت صدقہ ہر گھر کے افراد کے نام پر نکال دیں انشاءاللہ۔ حدیث پاک پر اطمینان رکھیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قبر میں بھی قبر کی وحشت سے بچیں گے۔ تو اب تیسری بات یہ ہے جو حضرت نے فرمائی ہے کہ تلاوت قرآن کرنا۔ اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا نماز، دوسرا صدقہ اور تیسرا تلاوت قرآن، اور چوتھا عمل جو اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا پر اپنی جان چھڑائیے، گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں مگر سارے دن میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، اللہ رسول کا نام نہیں لیتی، ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں اور روزانہ ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ یقین کریں کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے نیک بھی پچھتائے گا اور گناہگار لوگ بھی پچھتائیں گے۔ تو عرض کی گئی کہ حضور گناہگار پچھتائے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے گناہ ہوں گے، لیکن نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گیا کہ نیک اس لیے پچھتایا جائے گا کہ اس کو وہ لمحات یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے ہوں گے۔
خالی گزار دیے ہوں گے۔ ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا، کچھ عبادت کر لیتا اور خزانہ آخرت کا پا لیتا تو وہ ذکر اذکار کرنا بھی اپنا معمول بنائے۔ تو یہ 4 عمل ہو گئے جو ہمیں اپنانے ہیں، اور 4 چیزیں فرمایا کہ اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے تو 4 چیزیں چھوڑ دے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جھوٹ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ سچے آقا کی امتی ہو کر جھوٹ بولے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ فرشتہ ہی دور چلا گیا اور رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے تو ہم جھوٹ بول بول کے کدھر سے گھر میں برکت کدھر سے آئے گی؟ پھر آفتیں ہی آئیں گی نا، بیماریاں ہی آئیں گی۔ سچ بولیں انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہیں گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ اور دوسری بات جو ہے خیانت چھوڑ دے۔ کوئی بھی امانت آپ کے پاس رکھے وہ امانت پوری کی پوری لوٹائے، اس میں خیانت نہ کریں۔ تیسرا فرمایا کہ چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائی کروانا، یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے۔ قبر کی وحشت سے بچنا ہے، چغلی سے بچ جائیں۔ اور چوتھا عمل بتایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ آج کل کی ناپاکی کا بڑا معاملہ ہے، لوگوں کو پاکی کا احتیاط ہی نہیں، پاک ہونا بھی نہیں آتا بہت ساروں کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عموماً یعنی عام طور پر عذاب جو ہے عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عموماً عذاب قبر احادیث مضمون بھی موجود ہے، تو اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ ناپاک ہو بندہ یا کپڑا ناپاک ہو تو ویسے ہی اس پر رحمت اور برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ سمجھے کہ ایک طرح سے اگر گھر میں کوئی جنبی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اسی طرح پاک و صاف رہیں گے تو ہر طرح کے بلاؤ اور مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچیں گے اور آخرت میں بھی بچیں گے۔ تو بہرحال میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو برے کام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جس کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل دینی باتوں کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔